السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بات کریں گے آپ کے پسندیدہ اور انتہائی مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کی، جہاں بجو اب اپنے گھر کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ جی ہاں، مسرت جہاں یعنی کہ مشہور یوٹیوبر ایم جے ٹک ٹاکر جو ہے، اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے، اور وہ گھر اپنی والدہ کی باتوں کی وجہ سے چھوڑ کر گئی ہے، کیونکہ والدہ نے کہہ دیا کہ سہیل کے بچے کی موت کی ذمہ دار تم ہی ہو، تمہاری وجہ سے ہی سب کچھ ہوا ہے، اور یہ الزام نہیں ہے بلکہ یہ سچائی ہے، حقیقت ہے، اور تمہارے شوہر میں جانے سے یہ حقیقت اور سچائی دب نہیں سکتی۔ یہ سب باتیں جب ماں کہہ رہی تھی تو وہاں فواد بھی موجود تھا اور رحیل چھوٹا بھائی بھی موجود تھا۔ فواد نے کافی کوشش کی بجو کو ٹھنڈا کرنے کی اور گھر چھوڑ کر نہ جانے کے لیے بھی کہتا رہا، لیکن وہ اپنا بیگ اٹھایا اس نے اور کہا کہ میں اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی، سب لوگ مجھے بھی الزامات لگا رہے ہیں، اور اماں نے تو مہر ہی لگا دی ہے، لہٰذا میرا یہاں رہنا نہیں بنتا۔ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، اور ماں بھی کہہ دیتی ہے کہ کوئی اس کے پیچھے نہیں جائے گا، کوئی اس کو نہیں روکے گا، یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی رہتی ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ خود ہی آ جائے گی۔ رحیل بھی کہتا ہے کہ ہاں بجو خود ہی واپس آ جائیں گی، آخر جائیں گی کہاں۔ وہ یہ سوچ کر آرام سے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بجو کو غصہ آیا ہوا ہے، باہر جائے گی، تھوڑی دیر بعد واپس آ جائے گی، لیکن بجو واپس نہیں آتی، جس کے بعد اب سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادھر فواد بھی دیر سے گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں یعنی کہ دردانہ اور بشریٰ کی ساس غصے میں ہوتی ہے، اور وہ اسے پوچھتی ہے کہ اتنی دیر کہاں رہ گئے، کوئی ٹائم ہے گھر آنے کا، تو وہ بتانے لگتا ہے، وضاحت کرنے لگتا ہے بجو کے بارے میں، ابھی اس کا ذکر ہی کرتا ہے، تو ماں کہہ دیتی ہاں وہ یہاں آ چکی ہے۔ تو یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ بجو یہاں ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ بشریٰ اور بجو کے درمیان تلخ کلامی ہوتی ہے، اور بشریٰ اس سے کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے امی پریشان ہیں، تم واپس جاؤ، لیکن بجو کہتی ہے کہ میں نہیں جاؤں گی، انہوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے، اس وقت وہ غصے میں تھیں، اب کیوں مجھے یاد کر رہی ہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ تو بشریٰ کہتی ہے آہستہ بولو، شور نہیں کرو، تو بجو کہتی ہے کہ میں تو شور کروں گی، اور اگر تم نے مجھے یہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو میں باہر جا کے سب کچھ بتا دوں گی، اور پھر تم اپنی ساس کے سامنے شرمندہ ہوتی رہنا یا سنبھالتی رہنا۔ اب بشریٰ بیچاری بھی پھنسی ہوئی ہے کہ بجو آ گئی ہے، اور بجو نے آ کے اس کی ساس سے یہ کہا کہ مجھے میری امی نے بھیجا ہے کہ کچھ دن میں بشریٰ کے پاس رہوں تاکہ آئندہ بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہاں بھی آ کے اس نے جھوٹ بولا، اور گھر میں بھی وہی بتائے بغیر آ گئی کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ ادھر رحیل کی بیوی شمو نے گھر میں طوفان اٹھایا ہوا ہے سر پہ، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں شادی پہ دیکھ چکی ہوں، بشریٰ کی شادی پہ جو حرکتیں ہو رہی تھیں اس لڑکے کے ساتھ، بجو جس طرح کی حرکتیں کر رہی تھی، اس پہ نہ بجو خود بولتی ہیں، نہ اس گھر میں کوئی سوال پوچھتا ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہے کہ بجو اسی لڑکے کے پاس گئی ہوں گی۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ بجو دلبر کے پاس گئی تھی، اس کے ساتھ پارک میں بیٹھ کر آئس کریم کھا رہی تھی، اور اب دلبر کو جلدی ہے شادی کرنے کی، لیکن بجو کہتی ہے کہ ابھی حالات میری فیوریٹ میں نہیں ہیں۔ تو کہتا ہے فیوریٹ میں کیا مطلب، فیوریبل نہیں ہے، کہتی ہے ہاں۔ تو اب یہ دکھایا گیا ہے کہ دلبر پہلے ٹائم لے رہا تھا، اب بجو ٹائم لے رہی ہے شادی کرنے سے، کیونکہ دلبر تو چاہ رہا فٹافٹ شادی ہو، اور یہ میری پہلی بیوی جو ہے وہ ستاروں کے اور نجوم کے علم سے مر جائے یا چھوڑ دے مجھے، اور میں اپنی اصل محبت ماریہ کو حاصل کر لوں اور اس سے دوسری شادی کروں۔ ادھر سہیل اور اس کی بیوی نوین کافی پریشانی میں الگ ہو کے رہ رہے ہیں۔ نوین اپنی پریشانی اور غصہ سارا اپنی بیٹی اقرا پہ اتارتی ہے، اس کو ڈانٹتی رہتی ہے، اور سہیل بھی سے کہتا ہے کہ اپنا غصہ بچی پر کیوں اتار رہی ہو۔ سہیل کو بھی پریشان دکھایا گیا ہے، گھر چھوڑ کر ماں سے دور رہ کر وہ بھی پریشان ہے، لیکن اب وہ اپنی بیوی کی خاطر گھر چھوڑ کے گیا، الگ ہو گیا، اور وہ واپس نہیں آنا چاہتا۔ ادھر رحیل پریشان ہے کہ میں کس طرح گھر کی ذمہ داریاں اٹھاؤں، وہ بھی اسے کہتا ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں، وہ سہیل ہی تھا جو گھر کی ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ ادھر شمو کی ماں منی خالہ بھی جو ہے شور مچا رہی ہے، اور اس نے بھی کافی اس گھر کے لیے مسائل پیدا کر رکھے ہیں۔ پڑوسنوں نے بھی اب اس گھر کی ہر بات کی ٹو میں لگی رہتی ہیں، اور وہ بھی کوئی نہ کوئی اس خاندان کی بدنامی کا موقع جانے نہیں دیتی۔ اب دردانہ اور اس کے شوہر کا دکھایا گیا ہے کہ ان کے درمیان بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی ہو جاتی ہے، اور دردانہ کوشش کرتی ہے چیزوں کو سنبھالنے کی، لیکن کوئی نہ کوئی وجہ ایسی ہو جاتی ہے کہ جواد ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کی ماں بھی اس کے کان بھرتی رہتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ آگے والے مناظر میں کیا واپس جاتی ہے بجو اپنے گھر میں، یا دلبر سے اس کی شادی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور کس طریقے سے کہانی کو نیا ٹویسٹ دیا جاتا ہے۔ جو اپڈیٹس ہوں گے اب تک پہنچاتے رہیں گے، اپنا خیال رکھیے اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔